السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اور 8 مئی کی رات کو عمران خان کے ساتھ ایک غیر سیاسی لیکن انتہائی اہم فوجی شخصیت کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے عمران خان کو قومی یکجہتی کی اہمیت و فضیلت کا احساس دلایا، ذکر کیا ان کے سامنے، اور انہیں بتایا کہ اس وقت آپ کی حمایت کی بڑی ضرورت ہے۔ انہیں بتایا کہ اس وقت پاکستان کی یعنی جنگی جو حالت ہے اس کی کیا نوعیت ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہے اس طرح سے ان کو ساری بریفنگ دی گئی، یقیناً ویڈیو اور سارے جو لوازمات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کی حمایت کا ان سے طلب کی اور انہیں کہا کہ آپ ایک ایسا پیغام جاری کریں جس سے قومیت کا احساس پیدا ہو۔ تو اس پر عمران خان نے فوراً یہی جواب دیا کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ یا ان کی جماعت جو ہے وہ کوئی بھی ہیزیٹیشن کا مظاہرہ کرے گی۔ باقی ہمارے آپس میں کے اختلافات ہو سکتے ہیں جماعتوں کے ساتھ یا فوج کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ، لیکن جو مشکل وقت پڑے گا تو ہم اپنے وطن کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوں گے، اور ہم کبھی بھی ہماری جماعت یا عمران خان نے خود اپنے بارے میں کہا کہ وہ کبھی بھی اپنے ملک کی سولیڈیرٹی کے خلاف بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوسری طرف ان کو پیشکش کی گئی کچھ ریلیف کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ کبھی بھی کسی معاہدے کے ذریعے یا کسی ڈیل کے ذریعے باہر آنے کا نہیں تصور کر سکتے۔ وہ عدالتوں کے ذریعے آئیں گے اور عدالتوں کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ آزادی سے فیصلے کریں، اور ان کی جو اصلی حقائق ہیں ان کی روشنی میں ان کو جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں گی وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر آزاد کریں گی تو وہ اسی طرح سے آزاد ہونا پسند کریں گے۔ کسی جو نجم سیٹھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایم او یو، اس ایسی صورت کا انہوں نے سختی سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی ایسے رہائی کا نہیں سوچتے، اور نہ ہی انہوں نے اتنی لمبی قید اس لیے کاٹی ہے۔ ہاں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے سیاسی جو قیدی ہیں ان پر نرمی برتی جائے، ان پر سختیوں کے پہاڑ جو توڑے جا رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو جو جتنے بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور جو بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ جو آزاد لوگ ہیں وہ بھی کسی قسم کی جو احتجاج کرتے ہیں، یا ایون انہوں نے اس موقع پہ جو یوم تشکر پہلے منایا گیا تھا اس دوران جو ریلیاں نکالی تھی، اس ریلی کے نتیجے میں لوگوں کو پکڑا گیا اور گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور تحریک انصاف کو بھی جیسے عام جماعتیں اس طرح سے ملک میں مظاہرے کرنے اور بولنے اور ایک ورک کرنے کی آزادی دی جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اب مسلسل ان مذاکرات کے یہ تو پہلا مذاکرہ وہ تھا، اس کے نتیجے میں نظر بھی آیا کہ جیسے شاہ محمود قریشی ہیں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کو چیک اپ کی آزادی دی گئی، اس سے پہلے انہیں موقع نہیں دیا گیا تھا ایسا۔ ان کو ہاسپٹل لے کے جا کے ان کو ایڈمٹ کرایا گیا ہے، ان کے چیک اپ ہوئے ہیں الحمدللہ، ان کی ای سی جی اور باقی چیک اپ ان کے کلیئر آئے ہیں، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کے جب ریلیف ہوتے ہیں، باقی بھی عباد فاروق کو چھوڑا گیا ہے، جو اعجاز چودھری ہیں ان کو چھوڑا گیا ہے، جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ ان کو بھی ریلیف دینے کا سوچا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ سالار جو بلوچستان کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی چھوڑا گیا ہے، اور ان کے یہ بڑے نمایاں لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور بڑا جو ہے یہ ایک نشانی ہے اس چیز کی کہ جب بھی کسی لیڈر پہ نرمی کرنے کی بات ہوتی ہے، ریلیف ملنے کی اس کو بات کی جاتی ہے، تو اس طرح کے اس کے جو سب رہنما ہوتے ہیں ان پہ نرمی والا رویہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ
عمران خان تو خود اس طرح کی کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ورنہ اس سے پہلے بھی ان کو پیشکش ہوتی رہی ہیں دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف سے بھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ یعنی ٹھیک ہے کہ ملک میں شدید ضرورت ہے اور ابھی بھی جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور مودی اور ان کے جو ملکی افواجیں وہ بار بار پاکستان پہ حملہ کرنے کا اندیا دے رہی ہیں، اور ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارتی فوج اس موڈ میں بالکل نظر نہیں آتی اور وہ بار بار جنگ ہی کا اشارے دے رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کی ذہنی سیاسی بصیرت اس چیز کو ظاہر کرے گی۔ ڈیل تو یقیناً وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ کس شکل میں باہر آتے ہیں، کیا وہ آرام سے جا کے کے میں بیٹھ جائیں گے یا نتھیا گلی میں، یا وہ کوئی اپنی جو جماعت کی تنظیم سازی پہ توجہ دیں گے صرف، اور کوئی مظاہرے نہیں کریں گے، جلسے کر سکیں گے یا نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو وہ باہر آئیں گے اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ وہ طے ہوگا، تو کیا وہ مینڈیٹ اپنا واپس لے سکیں گے، جیسا کہ انہوں نے اب اس مذاکرات میں بھی کہا ہے کہ ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم اپنے مینڈیٹ کے بارے میں چپ ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ فوج کے بارے میں ہمیشہ وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ فوج میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، تو اس کے خلاف میں کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ جو حکومت ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے بنائی گئی ہے، اور ہم اس حکومت کے خلاف مظاہرے کرتے رہیں گے، اور ہم اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا بھی مطالبہ کرتے رہیں گے۔ تو کیا یہ مینڈیٹ ان کو واپس دیا جائے گا، یا ان کو الیکشن کی آفر کی جائے گی، یا یعنی کیا وہ اپنے لیے کچھ حاصل کر کے جیل سے باہر نکلیں گے؟ یہ ایک کوسچن مارکس ہیں اس وقت جو سیاسی افق پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے اس میں سے ایسی صورت کوئی نکلے جس میں ان کا عزت اور وقار بھی قائم رہے، اور ساتھ میں ملک کے لیے کچھ اچھی یعنی اس میں خیر کی خبر نکلے۔ اور عدالتوں کی اگر بات کی جائے تو عدالتوں کے تو یہ حالات ہیں کہ تھوڑے دنوں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی پٹیشن عمران خان اور ان کی بیگم کی 1 سال بعد لگے گی، لیکن ابھی پٹیشن تو دور کی بات، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو سینٹنس ہے وہ ہی سسپینڈ کی جا رہی ہے، اور اس کی ہی کوئی بنیاد نہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جو فیصلے ہوں وہ قوم و ملک کے حق میں بہتر ہوں، اور کچھ ہم بہتر قوانین جو ہیں ملک میں ایسے وضع کر سکیں جس میں کسی کو اتنے بڑے رہنماؤں کی خواہ سے تذلیل یا ان کی تحقیر کا موقع نہ مل سکے، اور بلکہ اس سے جو نقصانات پہنچتے ہیں، یعنی قوم و ملت کو آئے دن یہ جو الیکشن ہوتے ہیں، پھر ان کے مینڈیٹ نہیں مانا جاتا، اور اس دفعہ تو دنیا بھر کی جو قومیں ہیں، ملک ہیں، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جو ریگنگ اس دفعہ ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو ان حالات کو کسی طرح سے ساری جماعتیں مل کر جو ہے نا بدلیں، اور کچھ اس طرح کا قانون کا نفاذ ہو جس میں کسی کو جرأت نہ ہو کہ کسی الیکٹڈ جو وزیر اعظم ہے اس کو ایک غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی جرأت کر سکیں۔ اگر کوئی بھی ملک، کوئی بھی انسان یقیناً قانون سے ماورا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہمارے قانون میں عجب ہی بات ہے کہ ایک جو صدر ہوتا ہے اس کو استثناء ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں وزیر اعظم کو کہاں پہ استثناء قانون میں رکھی گئی ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے واقعی کوئی قابل جرم جو ہے کام کیا ہے تو اس پہ سزا ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایک یعنی وہ کیا کہتے ہیں شب خون جیسے مارا جاتا ہے نا کسی بھی حکومت پر، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو پھر یہ بے چینیاں ہمارے ملک سے ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم استحکام اور معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف جب بڑھیں گے تو پھر ہمیں کسی کی ڈکٹیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔